سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اگلی ویڈیو کے کلپ آپ نے دیکھ لیا. صرف قرآن ماننے والا نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں صرف واقیم الصلاۃ کا حکم ہے، یعنی نماز قائم کرو. اب نماز کس طرح پڑھی جائے، کیسے قرات کی جائے، کیسے رکوع و سجدہ کیا جائے، کون سی نماز کی رکعت پڑھی جائے، کیسے سلام پھیرا جائے، یہ سب چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. جب اللہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کیسے کرنا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے اللہ رزاق ہے. غور سے سنو یہ بات ذرا. اللہ تعالیٰ آپ کے امیجینیشن کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا. اللہ رزاق ہے تو پرندے چرندے جانور ہر جگہ ہر ایک کو رزق پہنچ رہا ہے. چلو وہ مثال نہیں لیتے، ایک بچے کی مثال لیتے. ماں کے پیٹ میں بھی اس کو رزق پہنچ رہا ہے. جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تب بھی وہ کھانا جانتا ہے کیسے ماں کے دودھ پینا ہے، اور پیشاب اور پوٹی دونوں کرنا جانتا ہے. یہی ریکوائرمنٹ بچہ جانتا ہے سب کچھ. آہستہ آہستہ جو ہی بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے کھانے کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے تو اس کے دانت اور یہ ساری چیزیں اللہ دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن اصل چیز اللہ خود ہے. سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. اور ہمیں یہ قرآن اس لیے سکھایا جاتا ہے تورات زبور سے، تاکہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. لیکن میں طریقہ عبادات کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف اب آؤں گا. اور یہ اس کے اوپر ایک لیکچر نہیں، کم از کم 3-4 لیکچر سے چھوٹے چھوٹے کر کے میں آپ کو یہ غور سے سنیں، ایک بار نہیں کئی بار یہ آیات سنیں، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اعوذ باللہ جیسے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی نفس ایسا نہیں مگر اللہ نے اس کے اوپر محافظ مقرر کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے میں نے مناسک بنائے ہیں، عبادات، طریقہ کے عبادات. ابھی طریقہ کے عبادات اللہ کی مخلوق صرف مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، گریک ہیں، دنیا کے ہزاروں زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، کونوں کونوں میں ہیں. لیکن ہر ایک کو اپنے طریقہ عبادات پتہ ہے. اصل چیز اللہ کا تقوی ہے. لیکن طریقہ عبادات پہ اللہ بات کرے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے طریقہ عبادات بنائے ہیں جو وہ اس کو کرنے والے ہیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وہ کرنے والے، ہر امت اپنی ایک طریقہ عبادات ہے. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تجھ سے یہ جھگڑنے نہ پائیں اس بیچ اس حکم کے. یہودیوں کو کہا کہ گائے ذبح کرو، کتنے سوالات لے کر آئے، کیسے ہو، رنگ کیسا ہو، کیا کرتے ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو. اللہ نے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر لو جو تمہیں حکم ملا ہے، بس حکم بجا لاؤ. ہر ایک کو اپنی نماز، کسی نے کتاب سے نماز نہیں سیکھی. 8-9 6 7 سال سے بچہ نماز سیکھ لیتا ہے. 10-12 سال تک وہ پوری نماز جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. کیسے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے. پڑھنا بھی نہیں جانتا، لکھنا بھی نہیں جانتا، کبھی قرآن کھولا بھی نہیں ہوگا، کتاب ہی نہیں پڑھی ہوگی، بکریاں چراتا ہوگا، جنگلوں میں پلتا ہوگا، نماز جانتا. جھوٹ مت بولو. کوئی آ کے نہیں کہہ سکتا، کوئی شخص دنیا میں لا کے مجھے کہہ دے کہ میں نے بچپن میں یہ کتاب پڑھ کے میں نے نماز سیکھی ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے. خدا کی آیاتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ کا فرماتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تجھ سے اس اللہ کے حکام میں جگڑنے نہ پائیں. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف دعوت دو. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، تو بے شک ہدایت سیدھی پر ہے، مستقیم پر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ہم نے انہی کی نقل کرنی ہے. اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. وَإِن جَادَلُوكَ، ڈیفینیٹلی وہ جھگڑیں گے آپ سے اس بات پہ. اگر وہ جھگڑیں تم سے تو ایک ہی جواب ہو، فقول، ان کو یہی کہو، اور میرا بھی یہی جواب ہے ہم سب کے لیے، اللہ اعلم بما تعملون، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے جو تم عمل کر رہے ہو. کیا جواب ہے؟ اللہ کے اعمال، ہر ایک کو اپنے اعمال پتہ ہے. ہر انسان کا عمل خدا کے سامنے ہے.
اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. بڑا آسان ہے. اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تم دونوں کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. یہ اختلاف ختم نہیں کریں گے آپ لوگ، یہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے. اسی اختلاف میں تم لوگ مر جاؤ گے قرآن سے اختلاف کر کے. قرآن کی طرف نہیں آؤ گے، وہی حدیث کی بچھڑے گی محبت جیسی یہودیوں کے دلوں میں پلائی گئی تھی، اس طرح آپ کے دلوں میں بھی بخاری کی محبت اور اس کی جھوٹی باتوں کی محبت پڑ چکی ہے. قرآن سے بہتر کوئی حدیث ہے جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں؟ علم تعلم، کیا تجھے نہیں پتا؟ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا نہیں پتا تجھے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں اللہ کو علم ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں دیا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ غلامی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. بخاری، ترمذی اور یہ اماموں کی اور جو مفسرین ان کی غلامی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کو چھوڑ کے اور ان کی غلامی کر رہے ہیں. ما لم ينزل بی سلطانہ، جو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے نہیں کہا کہ قرآن کے بعد اصحاب رسول بھی آپ کے لیے وہ بھی نہیں ہیں مشعل راہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سارے آپس میں لڑ رہے تھے. ہمارے لیے رسول، ان کی لائف اور ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد باقی تاریخ ہے، وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. جو ان کے ساتھ قریبی لوگ تھے وہ بھی ہمارے لیے مشعل ہے. وہ تاریخ میں آئے گا. جو بات قرآن میں ذکر ہوئی ہے وہی ہمارے لیے مشعل ہے، اس کے بعد نہیں ہے. یاد رکھنا، شیطان ہی آپ کو ہٹائے گا. دشمنی صرف شیطان ہے. آگے کہتے ہیں ما لم ينزل بی سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ما لیس لہم بہ علم، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، کوئی علم ہے ان کے پاس؟ نہیں. اللہ نے انہوں نے ان کو پھانسی چڑھائی، پھر وہ زندہ ہوئے، دوبارہ وہ زندہ ہوئے. کہاں؟ وہ تو پھانسی پہ نہیں چڑھے تو زندہ کہاں سے ہوئے؟ تو یہ سارا جھوٹ، یہی جھوٹ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتا. وما للظالمین من انصار، وما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. کون ہے مددگار؟ آپ کے حاکم بھی آپ کے چور ہیں. آپ کے حاکم کے پاس رپورٹ کرنے جاتے ہیں، وہی آپ کو تباہ کرتے ہیں. کس کے پاس جائیں گے آپ؟ کوئی کہاں سنوائی ہوتی ہے؟ ججز بھی چور ہیں، وہ بھی پیسے لے رہے ہیں، غلط فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی مدد ہی نہیں ہے آپ کی. سوچیں ذرا اس بات کی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں میری واضح آیاتیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم پہچان لیتے ہو ان لوگوں کے چہرے پہ جو اللہ کے نافرمان ہیں یا دنیا دار ہیں، کافر ہیں، جو دنیا سے محبت میں پھنسے ہوئے ہیں. منکر، ناخوشی تم ان کے چہروں پہ دیکھ لیتے ہو. دیکھو کیا پہچان ہے اللہ کی. قرآن نہیں پسند کا. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی، ایک جماعت ہوتی تھی ان میں، تو صرف رسول کو پتہ چل جاتا کہ یہ ان کی پہچان ہے، اور سب کو جو بھی قرآن پڑھتا سب کو پتہ چل جاتا. قرآن نہیں سنیں گے. یقادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ان پہ حملہ کر دے ان لوگوں پہ جو ان پر ہماری آیاتیں پڑھتے ہیں. اتنی نفرت ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ آیاتیں کیوں سنا رہا ہے، مت سنو اس قرآن کو، کافر کرتے. کیونکہ یہی غالب آتی ہے اللہ کی بات. یقادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ کر دے ان لوگوں کے اوپر جو پڑھتے ان پر ہماری آیاتیں. کل، ان کو کہو، افونبئکم بشر من ذالکم، اس سے بھی تمہیں بدتر چیز بتاؤں. یہ ٹینشن اور یہ نفرت اور غصے میں جو تم جل رہے ہو، اس سے بھی بدتر چیز بتاؤں. النار، جو آگ ہے. وعدہ الذین کفروا، اللہ نے نافرمانوں سے، دنیا داروں سے، جو آخرت سے زیادہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ کافر ہیں. جن کی کوشش دنیا میں بھٹک رہی ہے، سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو فرقہ پرست ہے، یہ سارے کافر ہیں. اللہ کی کسی آیات کا منکر ہو جانا کافر ہو جاتا. وعدہ الذین کفروا النار، وعدہ اللہ الذین کفروا، وہ آگ ہے جو اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے. اس لیے
جو اللہ کا حکم ہے، نماز کیسے پڑھی جائے، یہ کیسے پڑھی جائے، یہ کیا کیا جائے، گائے کیسے حلال کی جائے، کیا کلر ہو، کیا وہ کرو، جو تمہیں پتہ، سب کچھ پتہ، پڑھو. اور یاد رکھنا یہ ملت ابراہیم ہے. ابراہیم رسول اللہ نے نماز، رکوع، سجود، طواف، قربانی، عمرہ، حج، کوئی تبدیل نہیں ہوئی. اصل ان کو رب سکھایا گیا، اللہ سکھایا گیا ہے. یہ ریچولز میں نہیں ہوتا. جب آپ اللہ والے بن جاتے ہیں تو ان میں طاقت آتی ہے آپ میں. یہی آپ کے ذریعہ قرب کا ملتا ہے آپ کو اللہ کے لیے. جب آپ اللہ کو ہی نہیں پہچانتے تو طریقہ عبادات کو لے کے کیا کریں گے؟ اس لیے رب جعلنی، ابراہیم رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز، صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. یہ چیزیں ہماری جو ہے نا، غور کریں. ہر بات کے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے رب کی. کبھی آپ غلط نہیں جائیں گے. جو ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات آپ نے مان لی، اسے بولو قرآن آیات لاؤ بس. اگر قرآن ہے تو یو آر آن اسٹریٹ پاتھ. اگر آیات نہیں ہے تو وہی شیطان نے اپنے بابا کو جیسے کہہ دی، کھا لو یار، تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے جاؤ گے. در حقیقت ہمارے ماں باپ سے کو ننگا کیا، ان سے کپڑے اتروائے تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائیں. آج بھی شیطان اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں تم نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا. اس لیے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. بس صرف قرآن فرض ہے ہم سب پر. وہ پڑھنا نہیں جو سو جیسے عربی میں پڑھ رہے ہیں، نہیں. ایک ایک لفظ سمجھے، یہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اس کلام سے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.